وہ سبب جو اللہ بیان کر رہا ہے اس سبب کو غور سے سنیے. فرمایا ذالک بانہم، یہ جو کر رہے ہیں کتاب خود اپنی کتاب کی بات اس کے مطابق بھی فیصلہ نہیں ماننا چاہتے، پھر جاتے ہیں نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ ان کی ہٹ دھرمی، گستاخی، جسارت یہ اس لیے ہے ان میں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دنوں سے زیادہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، ہم واپس آ جائیں گے. یہ عقیدہ انسان کو کتنا ہٹ دھرم بنا دیتا ہے کہ اس کو صاف اللہ کے حکم کی طرف بلاؤ تب بھی نہیں مانتا. اور یہ عقیدہ تو مسلمانوں میں تو شاید نہیں پایا جاتا. میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں. لیکن جب قرآن مجید کی آیات کو گرد و غبار سے دھو کر بیان کیا جائے گا تو وہ ایسا ہی ہے. اسی لیے تو پڑھنے کی رغبت نہیں ہوتی لوگوں کو. آپ کوئی بندہ کہے کہ آگ ہمیں نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، ہم ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، تو جو بندہ پڑھے گا کہے گا یہ تو ہم نے بھی سنا ہوا اپنے بارے میں. تو پھر علی کا ماننے والا سنے، میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی واضح آیات میں اپنی ناراضگی اور اپنی رضا بیان کر دی ہے، اور اب جب تک یہ کائنات باقی ہے اس کی رضا اور اس کی ناراضگی وہی رہے گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہیں بدلے گی. اور جان لو، مولا فرما رہے، اور جان لو کہ اللہ تم سے ہرگز کبھی بھی کسی ایسی بات پر راضی نہیں ہوگا جس بات پر تم سے پہلوں پر ناراض ہو چکا ہے. جس بات پر اللہ تم سے پہلے کسی پر ناراض ہو چکا ہے، کبھی گمان بھی مت کرنا کہ تم وہی حرکت کرو، وہ کام کرو، وہ نظریہ عقیدہ بنا لو اللہ تم سے راضی ہوگا، گمان بھی مت کرو. اب سوچیں، ہم نے سنا ہے لوگوں کی زبان سے اور کچھ نہیں ہوتا، چلے بھی گئے دوزخ میں، آنا تو واپس جنت میں ہی ہے، اور کچھ تو اس سے اوپر کے لیول کے کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. ٹوٹلی خلاف قرآن عقیدہ ہے. اسی بات کو سورۃ البقرہ میں اللہ نے کیا ہے، اور کیا خوبصورت بیان کیا ہے. دو طبقے بتائے ہیں یہود کے، ایک ان کی عوام اور ایک ان کے جو مال بٹور کے ان کو دین بتاتے ہیں. اور پھر ان دونوں کے رزلٹ میں وجود میں آنے والا عقیدہ، یہ سورۃ البقرہ میں جلدی جلدی سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے وہاں پر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ جاہل ایسے لا يعلمون الکتاب الا امانی، انہیں اللہ کی کتاب کا کچھ علم نہیں ہے سوائے اپنی آرزوؤں کے. ان سے کوئی پوچھے کیا لکھا ہے تورات میں، کہ لکھا ہے کہ سوائے یہودیوں کے کوئی جنت مل جائے. اللہ کے ارحم کو سوائے اپنی آرزوؤں کے اور کچھ نہیں پتہ کتاب میں کیا لکھا. پڑھی جو کبھی؟ اس کا ٹھیکہ انہوں نے مولوی حضرات کو دے دیا تورات کا. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ گمان کرتے کہ ایسا ہوگا، اور پھر وہ گمان ان کا عقیدہ بن جاتا ہے. یہ عوام کا حال ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہود کیوں خراب ہے، یہ ان کی عوام کا حال. اس کے بعد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پبلک سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیوں کرتے ہیں اتنا بڑا جرم؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کا قلیل مال کھائیں. قلیل کیوں فرمایا؟ آخرت کے اجر کے مقابلے میں قلیل، دنیا جتنی بھی مل جائے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ مال بٹورے.
اس مال بٹورنے کے لیے یہ اللہ کی آیات اپنے ہاتھ سے لے کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی. تورات میں اور قرآن میں یہ فرق ہے, انجیل میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا, لیکن قرآن کیونکہ آخری کتاب تھی, پروردگار نے خود اس کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا, لہٰذا اب اس کے الفاظ نہیں بدل سکتے لیکن ہیرا پھیریاں معنی میں کر دیتے. ہیرا پھیری سے نہیں جاتے. امام زمانہ بلائے امام زمانہ بلائے پھر اللہ ان کے بارے میں, ان عالموں کے بارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, تو بربادی ہے, عذاب ہے ان کے لیے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور دوسری ہلاکت, دوسرا عذاب اس لیے جو انہوں نے کمائیاں کی, بجائے حق بیان کرنے کے جو کمائیاں کرتے رہے, ڈبل عذاب ہے. بس یہ دو طبقے ہو گئے, ایک عوام, کتاب خدا سے دور عوام, اور دوسرا طبقہ, کون سا دوسرا طبقہ؟ مال بٹورنے والے, دین کے ٹھیکیدار.